تو محترم سامعین، سواری پر نماز پڑھنا کیسا ہے، اس کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ چلتی گاڑی و کشتی میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ جانوروں کی سواری پر بلا عذر شرعی نماز فرض اور وتر درست نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلی نماز اپنی سواری پر ادا فرماتے، سواری کا منہ چاہے جس طرف بھی ہوتا لیکن وتر اور فرض اتر کر آپ ادا فرماتے تھے۔ البتہ سواری سے اترنے کی صورت میں جانور، سامان یا اپنی ذات کو چور، دشمن، درندے کا خوف ہو، بارش ہو رہی ہو اور جگہ کیچڑ والی ہو، قافلے سے بچھڑنے کا ڈر ہو اور جانوروں اور سرکش جانور ہو، یا آپ اترنے اور سوار ہونے سے عاجز ہوں اور کوئی سوار کرنے والا نہ ہو، تو ان صورتوں میں سواری پر نماز فرض بھی درست ہے، آدھا لازم نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، بس اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے چاہے نماز پڑھ لو۔ تو جانوروں کی سواری پر نوافل پڑھنا جائز ہے، جس کے لیے قبلے کی رخ شرط نہیں، جدھر سواری کا رخ ہو اسی طرف رخ کر لے، اور ضروری ہے کہ بوقت نیت نماز سواری حرکت میں ہو، یعنی کہ نیت ہونی چاہیے کہ میں سواری پر حرکت کر رہا ہوں، کھڑے نہ ہو اور نیت میں یہ ضرور کہے منہ قبلہ کی طرف کرتا ہوں۔ اسی نماز میں رکوع سجود اشارے سے کریں اور سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکیں، مگر کسی چیز پر اپنی پیشانی نہ رکھیں، خواہ جانور چلتا ہو یا کھڑا ہو، پیشانی نہیں رکھنی چاہیے، اور رکوع میں جتنا جھکیں اس سے تھوڑا سا زیادہ سجدے میں جھک جائیں، لیکن کسی چیز کو پیشانی نہیں لگنی چاہیے۔ یہی حکم جو کرسی میں پڑھتے ہیں ان کی بھی پیشانی کسی چیز پر نہیں لگنی چاہیے۔ تو محترم سامعین، حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ فرماتے میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے اور اسی طرف رخ انور فرما کر سر سے اشارہ کرتے ہوئے نماز نفل ادا فرما رہے تھے جس طرف سواری کا منہ تھا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی اونٹنی پر رات کے نوافل ادا فرماتے تھے، جدھر سواری کا منہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرف رخ انور فرماتے سوائے فرضوں کے۔ حدیث شریف میں ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے اور سفر میں نماز نفل پڑھنا چاہتے تو شروع کرتے وقت اپنی اونٹنی کو قبلے کی طرف متوجہ کر لیتے اور اس کے بعد سواری کا جس طرف رخ ہو جاتا نفل پڑھتے رہتے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل نماز پڑھا کرتے تھے، خواہ اس کا منہ کسی طرف بھی ہو، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھنا چاہتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلے کی طرف رخ انور فرما کر نماز پڑھتے تھے۔ تو صحابہ کرام بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے شام سے آپ تشریف لاتے ہوئے گدھے پر نماز نفل پڑھی، جبکہ آپ کا رخ قبلے کی بائیں جانب تھا۔ تو سیدنا ابن سارین تابعی علیہ رحمہ کے پوچھنے پر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سواری پر نفل پڑھتے نہ دیکھتا تو میں بھی سواری پر نفل نہ پڑھتا، تو ہمارے آقا نے پڑھے ہیں تو اس لیے میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ سواری پر نفل پڑھنے کا یہ حکم مسافر اور غیر مسافر دونوں کے لیے، بے شک کوئی شخص اپنی زمینوں پر جاتا ہو نفل پڑھ سکتا ہے۔ کشتی اگر دریا کے کنارے پر ہو اور آپ خشکی پر آ سکتے ہیں تو کشتی میں نماز جائز نہیں، بلکہ زمین پر اتر کر نماز ادا کریں، اور اگر بیچ میں ہو اور وقت کم ہو تو قبلہ رخ نماز شروع کریں، جیسے جیسے کشتی گھومیں اپنا رخ بھی قبلے سمت کرتے جائیں، آپ بھی گھومتے جائیں۔ اور اگر کشتی پر نماز پڑھتے ہوئے چکر آنے یا گرنے کا امکان نہ ہو تو پھر فرض اور واجب اور سنت فجر کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، اور اگر چکر آئے اور گرنے کا گمان غالب ہو تو پھر بیٹھ کر پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر دو ڈوبنے کا خوف نہ ہو تو کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ حضرت سیدنا حسن بصری تابعی علیہ رحمہ نے فرمایا کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں جب تک دشواری نہ ہو، کشتی کے ساتھ ساتھ قبلے سمت کو گھومتے جائیں ورنہ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔